ان کے ہاں رواج تھا. عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے ہاں اس طرح چلتا تھا کہ ایک عورت ایک ہوتا تھا, 10 سے کم تر مرد, ایک ہی باری پوری ٹیم آ جاتی. ٹیم تو 11 لوگوں کا ہوتا ہے نا کرکٹ. السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حسن العیاری اور مولانا منظور محمد صاحب کی دونوں کی ویڈیو دکھائیں گے الگ الگ. تو حسن العیاری کہتے ہیں ایک کتاب میں دکھا رہے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا، اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ ہمارے دور میں 11 قسم کے نکاح ہوتے تھے. تو کہتے ہیں کہ ایک قسم کا نکاح اس طرح بھی ہوتا تھا کہ ایک عورت 11 مردوں کے ساتھ نکاح کرتی تھی. تو ایک عورت 11 مردوں کے ساتھ کیسے نکاح کر سکتی ہے؟ لیکن اس نے ایک کتاب میں بھی دکھایا ہے. یہ ویڈیو آپ دیکھیں، پہلے آپ کو حسن العیاری دکھائیں گے. تو دیکھتے ہیں کہ حسن العیاری اس میں کیا کہتے ہیں. نعوذ باللہ، اس نے تو حضرت عائشہ پر ایک کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے. تو بعد میں انشاءاللہ ہم آپ کو مولانا منظور محمد صاحب کے بھی بیان دکھائیں گے. مولانا منظور محمد صاحب کیا کہتے ہیں. اللہ بولی حدیث نمبر 5127. ملاحظہ فرمائیے کہ اخبرنی عروہ ابن زبیر ان عائشہ اخبرت. عائشہ نے اپنے بھانجے عروہ سے یہ کہا، کیا کہا؟ کہا کہ ان النکاح فی الجاہلیت علی 4 انحاء. جاہلیت میں نکاح مختلف اقسام کے ہوتے تھے، مختلف اقسام. ایک قسم کا نکاح تھا یجتمع الرحت ما دون 10 فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها. ایک طرح کا نکاح تھا، ان کے ہاں رواج تھا. عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے ہاں اس طرح چلتا تھا کہ ایک عورت ایک ہوتا تھا, 10 سے کم تر مرد, ایک ہی باری پوری ٹیم آ جاتی. ٹیم تو 11 لوگوں کا ہوتا ہے نا کرکٹ ٹیم. کتنے لوگ ہوتے ہیں کرکٹ ٹیم میں؟ فٹ بال ٹیم میں, ساکر ٹیم میں 11 ہوتے ہیں. اور ایک گول کیپر ہوتا ہے, ایک دو کیا ہوتے ہیں نا, وہ ایک دو جو بیک اپ بھی ہوتے ہیں. تو پورے کا پورا ٹیم آ جاتے تھے ایک ہی عورت پہ وہ چڑھ جاتے تھے. فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ. پھر وہ ان کے پاس اس زمانے میں کانٹرسیپٹیو تو نہیں تھا نا. عورت جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ حاملہ ہو جائے. جب اس کو حاملہ ہو جاتا تھا اور وہ بچہ پیدا ہو جاتا تھا وَمَرَّ عَلَيْهَا لَيَالِي بَعْدَ أَن تَضَعَ حَمْلَهَا. اور کچھ دن گزرتے تھے, زچگی نکل جاتا تھا. ارسلت الیہم. ٹیم والوں کو بلا لیتی تھی وہ کہ آ جاؤ. فلم يستطع رجل منهم ان يمتنع. پر رواج یہ تھا کہ پوری ٹیم کو آنا تھا, پورا کرکٹ ٹیم آ جاتا تھا وہاں پر. حتى يجتمع عندها. سب آ جاتے ہیں اس کے پاس. تقول لهم قد عرفتم الذي كان من امركم وقد ولدت. قد عرفتم. آپ سب کو پتا ہے کہ تم لوگوں نے ہمارے ساتھ کام کیا اور میں نے تمہارے ساتھ کام کیا ہے. ٹھیک ہے نا, ہم سب کو پتا, پوری ٹیم کو پتا ہے کہ یہاں پہ کیا ہوا اور اب بچہ پیدا ہوا ہے. فهو ابنك يا فلان تسمی من احبت بسمہ فیلحق به ولدها. پھر وہ کہتی کہ یہ بچہ فلانے کا ہے, اس کی مرضی. اب تو سب چاہتے ہیں کہ اگر اس کا بیٹا ہے تو اس کا ہو جائے, ٹھیک ہے نا. لیکن وہ کہتے تھے کہ بھئی بچہ فلانے کا ہے تو وہ بچہ اسی کا ہو جاتا تھا. یہ سمجھ گیا نا. وقال عروہ ایضاً, حضرت عروہ فرماتے کہ لم یسمى من اہل الافک ایضاً, اہل افک میں سے کوئی بھی نامزد نہیں ہوا, کسی کا نام نہیں لیا گیا مسلمانوں میں سے. لم یسمى من اہل الافک ایضاً, کوئی بھی نامزد نہیں ہوا الا حسان بن ثابت. البتہ بھولا بالا حسان بن ثابت وہ بھی چل پڑا, وہ بھی اس سیلاب کے اندر بہ گیا. ومستح بن اساسہ, مستح بن اساسہ اور حمنۃ بنت جحش فی ناس ما ناس آخرین, کچھ اور لوگوں کے ساتھ. لا علم لی بہم, میں عائشہ نہیں جانتی کہ وہ کون لے. غیر انہم عصبۃ, البتہ اتنی سی بات ہے کہ وہ چھوٹی سی جماعت ہے, اس لیے کہ قرآن نے کہا ان الذین جاؤ بالعفک عصبۃ منکم. عصبت 10 سے کم والی جماعت کو کہتے. کما قال اللہ تعالی, جیسے کہ اللہ نے فرمایا ان الذین تولوا منکم وان کبر ذالک, یہ بڑا حصہ اس کا, بڑی ذمہ داری, یقال لہو, اس کا بڑا ماسٹر مین اور بڑا حصہ, یقال لہو عبداللہ بن ابی بن سلول. یہ بدبخت تھا. قال عروہ کانت عائشہ تکرہ, پھر حضرت حسان تو سیلاب میں بہہ تو گیا تھا, حضرت مستح بھی, لیکن حضرت حسان کو اماں نے معاف کر دیا. قال عروہ, حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ کانت عائشہ تکرہ ان یسب عندها حسان, حضرت حسان کو برا بھلا کہا جائے, اماں عائشہ اس کو ناپسند کرتی تھی.
کانت تکرہو ناپسند کرتی تھی ان یسب عندہا آپ کے سامنے برا بھلا کہا جائے حسان کو، وتقول کہتی تھی اما عائشہ انہ الذی قال یہ وہ ہے کہ جس کو اللہ نے بخش دیا، اس نے توبہ کر دیا، جس نے یہ کہا فإن أبي ووالده وعرضي فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منکم وقاؤ بھی ہے اور اللہ کا بھلا کریے کہ فداؤ بھی ہے۔ فإن أبي ووالده میرا ابا اور میرے ابا کا والد یعنی میرا دادا یعنی پورا خاندان ہمارا، میرا ابا بے شک میرا ابا اور اس کا یہ کہ والد دادا، وعرضی میری عزت اور آبرو لعرض محمد منکم فرماتے کہ محمد کی عزت کے لیے وقاؤن ایک بچاؤ کا ذریعہ بن جائے، منکم اے چغل خور ہو تمہارے سامنے، اے چغل خور ہو تم چغل خوری کرتے رہو، تمہارے سامنے میری عزت جو ہے نا وہ ڈھال بن جائے، جیسے کہ گولی آتی تلوار آ جاتی ہے، تلوار ڈھال پہ لگ جاتی ہے، تمہاری باتیں مجھے لگے میں بن جاؤں گا ڈھال اور بچاؤ کا ذریعہ، لیکن محمد کی عزت کو اللہ بچائے۔ ساتھی بس اسی کو یاد کر کے اس کو بھی پڑھتے رہے، اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی زندگی کو محمد رسول اللہ کی عزت بچانے کے لیے مقرر کرے، اس سے بڑی سعادت نہیں۔ فإن أبي ووالدتي بعض روایت میں فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منکم فداء میرے ماں باپ قربان جائے محمد کی عزت پر۔ قالت عائشہ فقدمنا المدینہ ہم مدینہ آگئے فاشتکیت میں بیمار ہو گئی، ہی نہ قدمت شہرن جب ہم ایک مہینہ بیمار رہی، والناس یفیزون فی قول اصحاب الافک لوگ جو ان کے گھستے تھے غوطہ لگاتے تھے اہل افک بہتان تراشوں کی باتوں کے اندر، لا اشعر بشیء من ذلک مجھے ان میں سے کسی کا پتہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ یہ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات یہ بھولی بھالی خاتون مولانا ہے، ان الذین یرمون المحصنات المؤمنات الغافلات، اللہ اللہ ایسی بھولی بھالی لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم، خدا کی لعنت ہے ان پر۔ اس لیے شیعوں سے بڑا رافضیہ سے بڑا ملعون کائنات کے اندر کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر دینی غیرت ہو تو ہم ان کے ساتھ جا کر کے کھانا کھائیں بیٹھ جائیں، ہماری غیرتیں جواب دے چکی ہیں۔ اپنی یہ جو ماں جس کے پیٹ سے ہم پیدا ہیں اس کو کوئی گالی دے دے تو ہمارے یہ کہ خون جوش میں آ جاتا ہے، لیکن شیعوں سے جا کر کے ملنا اور ان کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا اس میں ہمیں کوئی غیرت نہیں آتی۔ مولانا زرولی خان رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے کہا کہ شیعہ میرا دوست ہے، میں اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، کیا اس کی اجازت ہے شرعاً؟ فرمایا ہاں تیرے جیسے بے غیرت کو اجازت ہے، تیرے جیسے بے غیرت کو اجازت ہے۔ سمجھے، وہ تیری ماں کو بدکار کہیں، تیری ماں پر الزام بھی لگائیں اور تو ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ اور کاروبار کر، تیرے جیسے بے غیرت کو اجازت ہے۔ ساتھی یہ بھی دعا کریں کہ اللہ پاک غیرت مند مولوی آپ کو بنائے، بے غیرت مولویوں کی کمی نہیں ہے، بہت ہے بے غیرت، سمجھے۔ خاص طور پر یہ ہمارے تبلیغی ساتھی جس طرح ہمیں بے غیرت بناتے ہیں نا، اور جدید طبقہ یہ وہی ہے، ہماری دینیات کے اندر ہمیں بے غیرت بناتے ہیں اور اس کو کہتے اخلاق کا نام اسی کو دیتے۔